نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اولاد انسان کی قیمتی ترین متاع ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس، اگر آپ غور کریں، سوچیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ پیاری چیز، سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے، تو وہ آپ یہی کہیں گے کہ وہ ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں۔ اسی لیے ہم بچوں کی خاطر اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنا مال بھی لگاتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب انہی کے لیے بناتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی تحفہ جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت ہے۔ اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ والدین خود تعلیم یافتہ ہوں۔ الحمدللہ ہم سب دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات صرف دنیاوی تعلیم بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انہیں دینی تعلیم بھی دیں، کیونکہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقویٰ ہی ہے جو انسان کو سیدھے رستے پر لا سکتا ہے۔ انسان کے لیے انسانوں کا ڈر بہت معمولی چیز ہوتا ہے، بہت کمزور چیز ہے، کیونکہ انسان کسی بھی انسان سے اگر ڈرتا بھی ہے تو صرف اس وقت ڈرتا ہے جب وہ سامنے ہوتا ہے، لیکن جب وہ سامنے نہیں ہوتا تو اس کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو بحیثیت مسلمان ہماری زندگی صرف اس دنیا میں ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری ایک برزخ کی زندگی بھی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، وہ اصل میں قرار کا گھر ہے، وہ اصل ٹھکانہ ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی۔ ہم سب یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی اچھی ہو، اسی لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہم سب کی بحیثیت مسلمان، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کی یہ دعا ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ مسلمان کہلانے کے باوجود ان کا سارا فوکس ان کی دنیا ہوتی ہے، اور وہ دعائیں بھی صرف دنیا کے لیے مانگتے ہیں، حتیٰ کہ حج اور عمرے پر جائیں تو وہاں بھی ان کی دعائیں صرف دنیا کی کامیابی اور دنیا کے مسائل کے حل کے لیے ہوتی ہیں، حالانکہ دنیا کے مسائل تو بہت چھوٹے ہیں اور دنیا کے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ دنیا میں ہی ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ ہماری اپنی ذاتی زندگی بہت محدود سی ہے، ہم اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کتنے سال ہم زندہ رہے ہیں تو ہمارا وقت کس تیزی کے ساتھ گزر گیا ہے۔ باقی آئندہ آنے والے 10 سالوں میں ہم کہاں ہوں گے؟ اگر زندہ رہے تو 20 سالوں میں ہماری صحت اور زندگی کی حالت کیا ہوگی؟ ہم اس قابل ہوں گے کہ نہیں کہ اس دنیا کو مزید انجوائے بھی کر سکیں؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان اس دنیا کو انجوائے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بڑھاپا بہت سی بیماریوں کو لے آتا ہے، اور اگر انسان 100 سال بھی جیے اور 100 سے زیادہ بھی جیے تو میکسیمم دنیا سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، جبکہ انسان کی تمنائیں اور خواہشات تو ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے بہترین جگہ ان تمناؤں کے پورا ہونے کی آخرت ہے، جنت ہے، جہاں ہر نعمت ہوگی، جہاں سے انسان کو کبھی نکلنا نہ ہوگا، جہاں اپنے رب کا دیدار کرے گا انسان۔ لیکن اس گھر کو پانے کی ایک قیمت بھی ہے۔ دنیا کا گھر آپ نے خریدا تو اس کی قیمت ادا کی، اس کے لیے سخت محنت کی، آپ نے، آپ کے ہسبینڈ نے، دونوں نے مل کے جاب کی، اس کو بنایا، سجایا، سنوارا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت کا گھر اس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو اور وہ انسان کو کچھ کیے بغیر مل جائے؟ اس کے لیے ہم اتنی محنت بھی نہ کریں جتنی ہم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے ضمیر سے پوچھ سکتے ہیں
کیا واقعی ہم اپنی آخرت کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں جتنی ہم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس فکر کے ساتھ آخرت کی تیاری نہیں کرتا جس فکر کے ساتھ وہ دنیا میں جیتا اور دنیا میں رہتا ہے. تو بہرحال ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اور آخرت میں ہمیں کیا چاہیے؟ نیک اعمال چاہیے، کوشش چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جیسی کوشش ہونی چاہیے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش جو ہے، ایسے لوگوں کی کارکردگی جو ہے وہ قابل قدر ٹھہرے گی، یعنی ان کی کوشش کا بدلہ انہیں دیا جائے گا. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے نہیں کچھ مگر اس کی کوشش. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی. تو ہم میں سے ہر ایک کی کوشش دیکھی جا رہی ہے. کوشش میں کچھ چیزیں ہمیں اپنے ساتھ کرنی ہوتی، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہوتی، اپنی محنت کرنی ہوتی. دنیاوی اعتبار سے تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن دینی اعتبار سے بھی، خواہ وضو کرنے کا معاملہ ہو یا نماز پڑھنے کا یا قرآن پڑھنے کا یا دین کو سمجھنے کا یا خدمت خلق کا، ہر ایک میں محنت لگتی ہے، کوئی بھی کام آسان نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان اور ہماری بہت بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی تربیت بھی ہے. انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا اپنا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، کتاب اعمال بند ہو جاتی. 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی جاری رہتی، یعنی وہ اس کی نیکیوں میں لکھی جاتی. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 3 چیزیں جن کا ذکر ایک حدیث میں کیا گیا ہے، ان میں سے نمبر 1 ولد صالح یدعو لہ. نمبر 1 چیز، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے. نیک اولاد، ولد صالح، صالح کہتے ہیں نیک کو، صالح اولاد. ابھی جو صالح اولاد ہے اس کی دعا والدین کو بہت فائدہ دے گی. اب ہم امیجن کریں کہ آج سے چند سال بعد ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، پیچھے انشاءاللہ ہمارے بچے ہوں گے جو بھی ہم نے چھوڑے، جن کو اللہ نے زندگی دی ہمارے مرنے کے بعد. وہ بچے کیا کریں گے اس پر ہمیں سوچنا چاہیے. وہ وہی کریں گے جس کے لیے ہم نے ان کو تیار کیا. اگر ہم نے ان کو دنیا کے لیے تیار کر دیا، کسی قابل بنا دیا، تو وہ اپنی دنیا اچھی بنا لیں گے. لیکن اگر ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا، ان کی تربیت نہیں کی اور ان کو اپنی آخرت اور ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں بنایا، یعنی دوسرے لفظوں میں صالح نہیں بنایا، تو پھر ہمیں اگر یاد بھی کریں گے تو صرف چند میموریز کے طور پر، لیکن وہ کون سی دعا کریں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ نماز سکھا کر نماز کا پابند کر دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ہر نماز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. تو یہ ہر روز 5 نمازوں میں جو بھی اتحیات میں بیٹھتا ہے انسان، اس میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، تو یہ دعا والدین کو فائدہ دیتی ہے. اس کے علاوہ فوت ہونے پر جو بخشش کی دعا ہے وہ اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں اور انہیں صرف اتنی وصیت کر دیں کہ بچوں جب ہم یاد آئیں تو پھر ہمیں اس دعا کا تحفہ بھیجنا. کوئی بھی نیک عمل کریں، قرآن مجید پڑھیں، نوافل پڑھیں، حج عمرہ کریں، صدقہ خیرات کریں، کچھ بھی کریں، ساتھ والدین کے لیے دعا کریں اور ان کی بخشش کی دعا کریں. یہ ہے ولد صالح یدعو لہ. دوسری چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کام، جس میں کوئی بھی خلق خدا کی آسانی، سہولت اور ان کے فائدے کا کام انسان کر جائے. خواہ کوئی اسکول بنوا جائے یا کوئی ہاسپٹل بنوا دے یا کوئی دینی مدرسہ یا مسجد بنا دے یا کہیں روڈز وغیرہ نہیں جہاں روڈز بنوا دے، جو بھی جس کی حیثیت ہے، اور چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا کوئی کام، کہیں کسی اسکول میں کوئی ایک کمرہ بنوا دے، کوئی اور پروجیکٹ اسی طرح کے، ایسے بچوں کو پڑھا دے. مثلا اگر اپنے بچے بڑے ہو گئے اور اللہ نے مال دیا ہوا تو اپنے صدقہ جاریہ کے طور پر کسی غریب کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرے، ان کی فیس کا انتظام کرے، ان کی کتابوں کا انتظام کرے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟
صدقۃ جاریہ میں مال لگانا ہے. ہم جس طرح بجٹ بناتے ہیں نا اپنا، اور اس میں اپنے کھانے پینے کا، اپنے لباس کا، مہمانوں کا، اور جو بھی ہماری ضروریات زندگی، جس طرح ہماری زندگی گزرتی ہے اس کے مطابق ہم ایک اندازہ کرتے ہیں کہ اس سال ہمیں اس کام کے لیے اتنا اور اتنا چاہیے. وہاں اپنی آخرت کے لیے بھی اس بجٹ میں ایک حصہ رکھا کریں کہ اتنے پیسے میں نے چیریٹی میں لگانے. اور چیریٹی کا مطلب یہ نہیں کہ بس کہیں بھی اٹھا کے دے دیں، سوچ سمجھ کے انسان یہ دیکھ کے کہ کہاں میں بہتر طور پر اپنے لیے انویسٹ کر سکتا ہوں. یہ آپ کی چاہے منتھلی انویسٹمنٹ ہو، چاہے اینوئل انویسٹمنٹ ہو، یہ انویسٹمنٹ آپ کو دنیا میں بھی حادثات اور تکلیفوں سے بچائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ دے گی کہ مرنے کے بعد جب تک دنیا قائم ہے اور وہ چیز قائم ہے آپ کی، آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. تیسری چیز، علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو. ایسا علم اگر آپ لوگوں کو سکھا کر جائیں گے، چاہے آپ کتاب لکھیں، چاہے آپ کسی کو تعلیم دیں، چاہے آپ کسی کی تعلیم کا بندوبست کریں، تو یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا جب تک وہ علم دنیا میں رہا. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن بھی سکھایا اور احادیث اور حکمت بھی سکھائی. آج مسلمانوں میں سے جو جہاں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اس کتاب اور سنت کے مطابق اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پہنچ جاتا ہے. ہم تو کبھی کبھی دعا کے طور پہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، تو ہم ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں صرف ایک خاص عمل. نہیں، آپ جو بھی کریں، قرآن اور سنت کی تعلیم پر جو بھی عمل کریں، آٹومیٹیکلی سارا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سکھانے سے ہم نے دین سیکھا، وہاں سے یہ دین ہم تک پہنچا. اور اس کے بعد بیچ میں جتنے بھی واسطے ہیں، جتنے بھی علماء گزرے ہیں اور جتنے علماء کو سپورٹ کرنے والے لوگ گزرے ہیں، ان سب کے نام تاریخ میں شاید کہیں نہیں بھی لکھے ہوئے، لیکن ان سب کا حصہ اس مارکیٹ میں وہ جو شیئر ہے وہ ان سب کو اس کے مطابق ملتا ہے جتنی کسی کی کوشش، محنت اور جتنا کسی نے کوئی وقت لگایا. اب یہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں. تو دو تین کرنے کے کام ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ جیسے پہلی چیز اولاد کی صحیح تربیت، اور اس کے لیے مستقل کوشش، اور اس کوشش میں دعا بھی اور دوا بھی. دعائیں تو ہم سب کرتے ہیں لیکن دوا کرنا بھی ضروری ہے. دوا میں ہم عام طور پر اپنے بچوں کو دوسروں کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ کوئی ان کو دین سکھا دے، لیکن یاد رکھیے کہ بچے جو آپ سے سیکھتے ہیں وہی اصل میں انہوں نے سیکھنا ہوتا ہے. باقی تو فارمیلٹیز ہیں، کچھ چیزیں وہ رٹ لیں گے. کچھ لوگ صرف حفظ کرا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، چاہے وہ بچہ بعد میں اس کو پڑھے یا نہ پڑھے. کچھ لوگ صرف دعائیں وغیرہ یاد کرا دیتے ہیں یا نماز پڑھنا سکھا دیتے ہیں یا اور تھوڑی بہت دین کی بنیادی تعلیم دے دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو آپ سکھائیں گے، خود سکھائیں گے، جو اپنی روزمرہ زندگی میں آپ ان کو دیں گے، وہ اصل میں ان کے فائدے کا ہے. وہ انہوں نے سیکھنا ہے. آپ کو رول ماڈل بناتے ہوئے جو کچھ وہ سیکھیں گے، یعنی رول ماڈلنگ سے جو سیکھیں گے وہ خالی نصیحتوں اور زبانی باتوں سے نہیں سیکھیں گے. تو اس سلسلے میں اہم ترین اصول یہ یاد رکھیے کہ بچہ وہی کرے گا جو آپ اس کے سامنے کریں گے. بچپن میں آپ دیکھیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے چننے منے ہوتے ہیں، تو ماں اگر نماز پڑھتی ہے تو وہ بچے ہمیشہ جائے نماز پہ آ کے ضرور سجدے میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماں کو دن میں کئی بار یہ کرتے ہوئے دیکھا. انہیں کہنے نہیں پڑتا کہ آؤ ادھر نماز پڑھو. یہ الگ بات ہے، جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنی مرضیاں کرنے لگتے ہیں، لیکن بچپن کا وہ دیکھا ہوا جو ہے وہ ذہن میں رہ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ انہیں کہتے سچ بولے تو آپ انہیں سچ بول کے دکھائیں گے. تو یہ تو انفارمل ایجوکیشن ہے جو آپ ان کو دے رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے. دوسری ہے فارمل وے میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھنا. آپ اپنے ہر بچے کو اگر ہو سکے تو انڈیویجول ٹائم دیں. کوئی ایک کتاب شروع کر لیں. یہ کتاب جس کا انتخاب اس وقت آپ کے سامنے کیا گیا یہ بھی اسی مقصد کے لیے. اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کیا تھا کہ کچھ کتابیں اس کے ساتھ میں نے ہر روز تھوڑی تھوڑی پڑھی. اور میں ابھی پڑھ ہی رہی تھی انفیکٹ، تو مجھے ایک کسی نے کتاب لا کر دی 365 ڈیز بائبل، اور وہ بچوں کی کتاب تھی جو 8 سے 10 سال کے شاید بچوں کے لیے لکھی گئی تھی. 365 پیجز تھے اس کتاب کے، اور ہر پیج پر بائبل کی ایک کوٹیشن تھی، اور اس کے ساتھ خوبصورت قسم کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھی، اور نیچے کرنے کے کام بتائے ہوئے تھے، اور انسٹرکشن بھی تھی کہ اپنے بچے کو آپ یہ کس طرح پڑھائیں. اب جو ماں سال کے 365 ڈیز بچے کے ساتھ روزانہ
10 منٹ بھی بیٹھ کے ایک پیج کو سامنے رکھ کے بائبل کی کوٹیشن پڑھتی ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑی سی نصیحتیں اس کے مطابق کرتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ سال کے آخر میں کتنا کچھ جمع ہو جائے گا. تو اس سے مجھے اور زیادہ انکریجمنٹ ملی کہ جو طریقہ میں نے اختیار کیا تھا یہ بہت ہی مفید کارآمد طریقہ ہے، کیوں نہ میں اپنے بچے کو ہر روز قرآن کا کچھ حصہ سکھاؤں. بہرحال میں نے اس کے ساتھ کچھ کتابیں، قال رسول اللہ، حسن اخلاق، اسی طرح کچھ اور کتابیں میں نے ہر روز شام کے وقت بیٹھ کے اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی پڑھی. اس کو پڑھ کے اسی کو کہتی تھی، مثلا یہ کتاب ہے تو یہ بھی میں نے اسی طرح اس کو پڑھائی کہ اچھا چلو اس کی عربی پڑھو، کیونکہ قرآن جب بچے پڑھ لیتے ہیں ناظرہ تو یہ عربی پڑھنے کو مشکل نہیں ہے، غلط بھی پڑھیں گے تو کیا ہوا، پڑھے تو صحیح. اچھا اردو پڑھو، تھوڑی بہت اردو 4-5 جماعتوں تک اس نے پڑھی تھی تو اتنی پڑھ لیتا. پھر وہ کہتی تھی اس کی انگلش پڑھو. تب آپ دیکھیں ایک ہی کتاب کے اندر عربی بھی ہے، اردو بھی ہے اور انگلش بھی. ٹھیک ہے، اگر آپ کے بچے عربی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اردو اور انگلش، یا اردو بھی نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ انگلش ہے. اور اس میں بہت اچھی نصیحتیں ہیں جو ہر ماں کو اپنے بچوں کو کرنی چاہیے، اور پھر بیٹھ کے ان کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی اچھی کتاب ان کے ساتھ لے کے روزانہ شام کو بیٹھے، انہیں 5 منٹ 10 منٹ، اس کو کوالٹی ٹائم کہتے ہیں. میرا ٹائم رات کے علاوہ صبح ناشتے کی ٹیبل ہوتا تھا، کتاب ناشتے کی ٹیبل پہ ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے. بچہ اسکول جا ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس میں سے کچھ پڑھ نہ لے، اور میں اسی سے پڑھوا کے پوچھتی تھی اچھا اس سے کیا بات تم نے سیکھی، مجھے بتاؤ کیا سمجھ میں آیا. اور بعض اوقات بچے ماشاءاللہ ہم سے آگے بہتر سوچنے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح تھوڑی تھوڑی کوشش کے ساتھ اچھا ماں اور بچے کا ایک ریپو بھی بن جاتا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی، ورنہ تو گیپ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ہم ویسے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتے، یا تو انہیں ہوم ورک یا اسکول پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا پھر نماز پہ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. تو یہ کافی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا ضروری ہے، چاہے رات کو سونے سے پہلے 10-15 منٹ، چاہے صبح ناشتے کی ٹیبل پہ 10 منٹ. کچن میں ہی رکھی ہو کتاب، اور جب آپ کھانے کے لیے ان کے بریڈ ٹوسٹ لا کے رکھے، ساتھ ہی کتاب اٹھا لیں، تھوڑی سی پڑھ کے انہیں چھوٹی سی اچھی بات سنا کے ایک اچھی سی نصیحت کر کے گھر سے روانہ کریں. وہ جو بچے کے اندر ایک ہوتی ہے نا کہ ماں نے مجھے توجہ دی ہے اور ماں نے مجھے محبت دی ہے، اور ابھی بچپن میں شاید وہ اس کو اتنا نہیں سمجھے کہ شاید پابندی اور مصیبت ہی سمجھے، لیکن بڑے ہو کے ضرور آپ کو دعائیں دیں گے کہ ہماری ماں بہت اچھی تھی کہ جس نے بچپن میں ہمارے لیے یہ وقت نکالا اور ہمیں اچھی اچھی نصیحتیں کی. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اسی کو کہتی کہ پڑھو، اور پھر اس کی تھوڑی تھوڑی ایکسپلینیشن دیتی. پورا قرآن میں نے اپنے بچے کے ساتھ اسی طرح 1-on-1 بیس پہ پڑھا. ہم سب یہ چھوٹا سا ٹائم نکال سکتے ہیں اور یہ مشکل نہیں ہے، لیکن جب صحیح تعلیم ان تک جائے گی تو وہ ہمارے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے ہی اچھے کام کریں گے. یہ نہیں کہ 2 کتابیں پڑھا کے 4 کتابیں پڑھا کے ہمارا فرض پورا ہو گیا اور ختم نہیں. وہ مانیٹرنگ اور وہ ساری تربیت اپنی جگہ ساتھ ساتھ ہے. انشاءاللہ میں اس میں سے کچھ پیسج آپ کو پڑھواؤں گی، اور باقی یہ میری ویب سائٹ پہ 2-3 دفعہ میں نے یہ پڑھائی ہے کتاب، اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے. اگر آپ خود سن لیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ وہ باتیں ڈسکس کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی کام کرنا ہے، اپنی تعلیمی قابلیت بھی بڑھانی. اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھے لیکچر سنیں اور ریگولر بیس پہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں کہ جو مسلسل کیے جائیں، جن پہ کنٹینیوٹی ہو، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو ہم سب کو بھی مثلاً آپ ڈرائیو کرتے ہیں، اپنے کام پہ جاتے ہیں یا گروسری پہ جاتے ہیں، تو آپ نے پہلے سے ہی سیٹ کیا وہ ہو کہ اس وقت میں مجھے یہ لیکچر سننا ہے، لازمی سننا ہے. جاتے اور آتے وقت میں نے کچھ لوگوں کو سنا کہ انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر صرف اپنے کام پہ جاتے ہوئے جو کمیوٹنگ ٹائم تھا اس میں جاتے اور آتے سن لی. اکیلا ہوتا ہے انسان، فل کنسنٹریشن ہوتی ہے، ٹریفک اور باقی چیزیں تو عادی ہو جاتا ہے روز دیکھ دیکھ کے. تو اس طرح انسان اپنے وقت کا بھی صحیح استعمال کرتا ہے اور اپنے مفید علم میں اضافہ بھی کرتا چلا جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اولاد کی تربیت اور ان کو دعائیں وغیرہ سکھانے کے علاوہ صدقہ جاریہ کے کام بھی کرنے چاہیے، چاہے ایک پینی کیوں نہ ہو. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اوپر بڑے قرضے ہیں، ہم کہاں سے صدقہ کریں. بھلے قرضے ہوں، ہم اپنی ذات پہ بھی تو خرچ کرتے ہیں نا.
اپنے بچوں پہ بھی کرتے ہیں. مجھے ایک خاتون کی کہانی کبھی نہیں بھولتی کہ بہت ہی غریب خاتون تھی, جتنے اس کے بچے تھے بس اتنا ہی آٹا ہوتا اتنے پیڑے بن جاتے. تو ان کے گھر کے باہر سے روز ایک فقیر صدا لگاتے ہوئے گزرتا تھا. تو وہ کیا کرتی کہ ہر بچے کا جو آٹے کا پیڑا ہوتا تھا روٹی بنانے والا, اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نکال لیتی تھی, ایک ایک بائٹ, اور وہ 6-7 سے جو بائٹ نکالتی چھوٹی چھوٹی, تو اس سے ایک چھوٹی سی روٹی بن جاتی. جو فقیر گزرتا تو اس کو وہی صدقہ کر دیتی. تو آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ جو اتنی تکلیف کے ساتھ یعنی اپنے منہ کا لقمہ نکال کے کسی کو دے رہے ہوں, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کیسی قدردانی فرماتا ہے. تو چاہے آپ اپنے گھر میں غلہ رکھے, کچھ رکھے, تھوڑا 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 ڈالتے رہے, چاہے کتنی بھی مشکل میں, یاد رکھیے جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے, قسم کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. لیکن الشیطان یعدکم الفقر, کہ شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے, تمہارا اپنا کیا بنے گا, اور ہمیں دینے نہیں دیتا. تو اس سے انسان کی کئی بلائیں ٹلتی ہیں, کئی مصیبتیں دور ہوتی ہیں جب انسان دوسروں کے کام آتا ہے, دوسروں کی ضرورت پوری کرتا ہے. اور اس میں پھر انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میرے اپنے لیے, تو اس کو بہترین فائدہ ہوتا ہے. اور تیسری چیز, علم ينتفع به کے لیے آپ نے وقت نکالنا ہے. چاہے اپنے گھر میں 2-3 لوگوں کا گروپ بنائے, زیادہ کا بنائے, زیادہ تو جتنا مرضی آپ بنائیں, لیکن اجتماعی مطالعہ کریں. بچوں کے ساتھ بھی اکٹھے بیٹھ کے کچھ پڑھیں, اپنی دوستوں کے ساتھ بھی اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں, کیونکہ جب دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ بڑی ریگولیٹ ہو جاتی ہے. ادروائز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے کہ جہاں اکٹھے بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی غیبت, کبھی تجسس, کبھی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جبکہ ہماری زندگی اور ہماری موت, ہمارا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. ہمیں ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری کرنی چاہیے جو قبر میں جاتے ہی پوچھے جائیں گے کہ من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ما دینو کا, تمہارا دین کیا تھا, من نبیو کا, تمہارا نبی کون ہے. فرشتے آ کے جو اٹھا کے بٹھاتے ہیں میت کو اور اس سے سوال کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو اس میں ایمان والوں کو اللہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے, قول ثابت کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے, اور فرشتوں کے سامنے انسان صحیح جواب دے دیتا ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ انسان اگر یہاں تیاری نہیں کرتا تو وہاں پر تو انسان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو شفٹ کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگیوں سے بدگمانی, تجسس, غیبت, چغلی, تانے, ان چیزوں کو نکال کر, ہٹا کر ان کی جگہ علم حاصل کرنا, سیکھنا, سکھانا, اچھی گفتگو, علمی بات, ان چیزوں کو رواج دینا ہے, تاکہ ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھیں کہ ہاں واقعی ماں کو کچھ آتا ہے, ماں کچھ کرنے والی. آپ دیکھیں آج یہاں جو آپ بیٹھے ہیں ایسے نہیں بیٹھے, آپ کے پاس میں ضرور کسی نے آپ کو انسپائر کیا ہے کہ خیر کی بات سنو, خیر کی بات کرو. کسی کا عمل, کسی دادا دادی, نانا نانی, خاندان میں کوئی خاتون, کوئی اور ہمسائیگی میں ادھر ادھر کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو نیک ہوگا, جس کی نیکی سے آپ انسپائر ہوئے ہوں گے, اور پھر وہ تہوں کے نیچے چلی گئی. جو ہی آپ کو موقع ملا مزید کوئی دین کا علم سیکھنے کا, تو آپ فوراً اپنے اس سے باہر آ گئے اور سیکھنے کے لیے آپ پہنچے. تو آپ کی چال ڈھال, آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہونا چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, اور ہم کہیں نہ کہیں بچتے نہیں, کہیں نہ کہیں غیبت کا شکار ہو کر ہی رہتے ہیں. اور غیبت ہے کیا؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی ذکر کرنا کہ جو اس میں ہو. ہم کہتے ہیں ہم تو سچی بات کر رہے ہیں, یہ تو ایسا ہی ہے. جی ہاں, اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اور پھر حدیث میں آتا ہے, آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جس کے ذکر کرنے کو وہ ناپسند کرتا ہے. یعنی جو بات اس کو پسند نہیں وہ اس کے سامنے بھی نہ کرو اور اس کے پیچھے بھی نہ کرو, روک لو اپنے آپ کو. تو کسی نے پوچھا اگر وہ عیب میرے بھائی میں ہو, تو آپ نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے, اگر نہیں پھر تو بہتان ہے, الزام تراشی ہے, جو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا, اور لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں
اس کو تو جب تک کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اس کو سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. آپ نے